حفیظ شیخ کو حاصل تمام تر حمایت کے باوجود یوسف رضا گیلانی کی سینٹ میں کامیابی نے ایک زرداری سب پر بھاری کے نعرے کو ٹھوس حقیقت بنا دیا۔ صرف یہی نہیں، زرداری صاحب نے سینٹ میں پیپلز پارٹی کی سیٹوں کی تعداد 20 اور پی ڈی ایم کی 53 تک پہنچا دی ہے۔ اب انہیں چیئرمین شپ بھی مل سکتی ہے۔ عمران خان کو چلتا کرنے کی حکمت عملی بنانے میں زرداری صاحب کو بالادستی حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر دیا ہے۔ ان کی حکمت عملی نواز شریف سے مختلف ہے۔ وہ لانگ مارچ اور پارلیمنٹ سے استعفوں کے ذریعے حکومت کو مفلوج کرتے ہوئے عمران خان کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس کے بعد ملک میں اہم انتخابات ہو سکیں۔ دوسری طرف زرداری صاحب ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے عمران خان کو رخصت کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، جس کی قیادت بلاول بھٹو کے پاس ہو اور یہ بندوبست 2023 تک جاری رہے، یہاں تک کہ اگلے انتخابات ہوں۔ اب زرداری صاحب کے داؤ پیچ انہیں اس مقصد کے حصول کے قریب تر لے آئے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات سے پہلے بھی تحریک انصاف کی پریشانی عمران خان کے چہرے سے ہویدا تھی۔ پی ڈی ایم خاص طور پر نواز شریف کی طرف سے افسران کو ہدف بنائے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے عمران خان سے دوری اختیار کر لی۔ اس وجہ سے حالیہ ضمنی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کو ہلا کر رکھ دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اصولوں پر کھڑا رہنے کا حوصلہ ملا، بلکہ اس نے پنجاب میں انتخابی دھاندلی اور منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر تحریک انصاف کی انتظامیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ گھبراہٹ میں تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں خفیہ رائے شماری کے خلاف درخواست دائر کی۔ تاہم چیف الیکشن کمشنر کی غیر جانبداری کی عوامی پذیرائی اور اسٹیبلشمنٹ کے براہ راست دباؤ سے نکلنے کے بعد سپریم کورٹ نے بھی تحریک انصاف کو مایوس لوٹا دیا۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے براہ راست مداخلت کرتے ہوئے مزید سہارا دینے سے گریز کیا تو تحریک انصاف کی دفاعی لائن خزاں رسیدہ پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ عمران کو دھول چاٹنا پڑی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی پارٹی کی طرف رجوع کیا، لاہور میں چودھریوں سے رابطہ کیا، جبکہ ان کی شریک حیات نے شیخ علی حجویری المعروف داتا صاحب کے مزار پر دعا بھی کی، لیکن بے سود۔ تحریک انصاف کی صفوں میں افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زرداری صاحب نے سندھ سے درجن بھر ایم پی اے ساتھ ملا لیے۔ اس طرح انہیں سینٹ میں ایک اضافی سیٹ مل گئی۔ اسی طرح اراکین قومی اسمبلی کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی بھی کامیاب ہو گئے۔ شنید ہے کہ آخری لمحات میں عمران خان کی طرف سے ایس او ایس کی ہنگامی پکار پر دل پسیجا اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اراکین قومی اسمبلی کو فون کیے۔ اس سے یوسف رضا گیلانی کی جیت کا مارجن قدرے کم ہو گیا، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ تمام سٹیک ہولڈرز اپنے اپنے مورچوں میں مشورے دے رہے ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو دو بنیادی امور پر فیصلہ کرنا ہے۔ کیا عمران خان کی پشت پناہی سے دستبردار ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا وہ نواز شریف کے خلاف آصف زرداری کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اس طرح کسی حل تک پہنچ سکتی ہے؟ نواز شریف کو بھی دو اہم ایشوز پر فیصلہ کرنا ہے۔ کیا وہ اگلے 2 سال تک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کھل کر کھیلنے کی اجازت دیں گے، یا کیا وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف اسٹریٹجی اور فوری انتخابات کا انعقاد کرانے کے لیے دباؤ برقرار رکھنا چاہیں گے؟ ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی پارٹی کے قدرے کمزور یا موقع پرست اراکین کی حمایت کھو بھی سکتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے سامنے کوئی معقول بندوبست موجود ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی قیادت میں موجود ہائیبرڈ سسٹم پر بھاری سرمایہ کاری کی تھی۔ اس کے 2 لیڈران کا موجودہ بندوبست میں ذاتی حصہ ہے، لیکن عمران خان کی مایوس کن کارکردگی نے اسٹیبلشمنٹ کو چکرا دیا ہے۔ اس کی قیادت پر نواز شریف کے تیز و تند حملوں نے اس کی ساکھ اور وقار کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے۔ اگر یہ عمران خان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے تو پی ڈی ایم اسے ہدف بنائے گی۔ یہ بطور ادارہ اس کے مفاد میں نہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو پھر کوئی متبادل تلاش کرنا ہے جس پر یہ عمران خان اور نواز شریف کے علاوہ انحصار کر سکے۔ یہ چیز آسان نہیں ہوگی۔ یہ دونوں رہنما بہت زیادہ عوامی حمایت رکھتے ہیں، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اختیار حاصل کرنے اور جب عوام خلاف ہو جائیں تو قدم پیچھے ہٹانے کی تاریخ رکھتی ہے۔ مارچ اور اپریل فیصلہ کن مہینے ہو سکتے ہیں۔ عمران خان اپنے زخم چاٹتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ وہ بلا روک ٹوک اپنی مرضی سے حکومت کرنے کے قابل کب اور کیسے ہوں گے۔ انہوں نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ ایسا کب کریں گے۔ ابھی انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے ٹھوس مدد مل پائے گی یا نہیں۔ اگر نہ ملی تو ان کی رخصتی یقینی ہے، چونکہ ان کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی جانتے ہیں کہ غیر جانبداری نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے جب وہ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا ترازو کسی اور طرف جھک چکا ہے تو وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ حالیہ پیش رفت کو حقیقی فلم کے ٹریلر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے برعکس پی ڈی ایم کے اگلے اقدامات کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ وہ سینٹ میں اپنی پوزیشن مستحکم کریں گے۔ یوسف رضا گیلانی ممکنہ طور پر چیئرمین سینٹ منتخب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد عوامی طاقت کے مظاہرے کے لیے لانگ مارچ کی تیاری بھی کی جا سکتی ہے۔ ان سب کے پس پردہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ اور اس کے معاون پارٹیوں کاف لیگ، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش میں ہوں گے، تاکہ قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی کامیاب تحریک پیش کی جا سکے۔
چونکہ تحریک انصاف کے ہر رکن قومی اور صوبائی اسمبلی کو پتا ہے کہ اگلے انتخابات جب بھی ہوں گے وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر نہیں جیت سکیں گے، اس لیے ان میں سے ہر کوئی مستقبل میں جیتنے والوں کی ویگن میں سوار ہونے کی کوشش میں ہوگا۔ اس صورت میں کسی کو فلور کراسنگ کے الزام پر پارلیمنٹ سے نااہل ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دھاندلی زدہ انتخابات کی بنیاد پر وجود میں آنے والا ہائیبرڈ نظام، جس کی قیادت عمران خان جیسا انتہائی خودسر، نالائق، پر رعونت لیکن لاپرواہ وزیر اعظم ہے، وہ صرف اس صورت برقرار رہ سکتا ہے جب طاقتور اسٹیبلشمنٹ پورے عزم کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی ہو اور حکومت کی کارکردگی انتہائی اعلیٰ ہو۔ حالیہ واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی امکان نہیں۔ اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے قدموں پر دھکیل دیا، اور آصف علی زرداری کو جنہوں نے اسے احساس دلا دیا کہ ان کا موجودہ منصوبہ ناکام ہے۔